السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت کا سایہ ہمیشہ آپ لوگوں پر بنا رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے ذوالفقار نے۔ ذوالفقار بتاتے ہیں کہ میں آپ کو یہ پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں کہ میرا جو گاؤں ہے وہ بہت زیادہ ہانٹڈ ہے، اور اس گاؤں میں بہت زیادہ جنات کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کا گاؤں بہت قدیم ہے، اور ابھی بھی لوگ بہت پیچھے ہیں، مطلب سارا ریگستان کا علاقہ ہے، ادھر ڈیزرٹ ہے بہت بڑا، اور ابھی بھی لوگ پرانے طرز سے ہی ادھر رہتے ہیں۔ آج کی جو کہانی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اپنے ہم لوگوں کے گاؤں کے جو چودھری ہیں، ان کی حویلی بہت بڑی ہے۔ گاؤں میں سب سے بڑی حویلی انہی کی ہے، اور ابھی بھی ہم لوگوں کے گاؤں میں یہ چودھری سسٹم، یعنی کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا ابھی بھی وہی سب کچھ چلتا ہے۔ جو چودھری صاحب ہیں ان کے گھر میں نیچے ایک بہت بڑا تہہ خانہ ہے، جس میں بھینسوں کا چارہ ہوتا ہے، اور کسی نے بھی چارہ لینا ہو وہ چودھری صاحب سے وہیں سے لے لیتا ہے۔ چودھری صاحب بہت اچھے دل کے ہیں، کچھ لوگوں کو تو وہ فری دے دیتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، اور باقی سب کو وہ پیسوں پر دیتے ہیں، اور اسی جگہ سے ان کی بھینسوں کو بھی چارہ ڈالا جاتا ہے۔ ان کا جو تہہ خانہ ہے وہ مشہور ہے کہ ادھر بہت زیادہ قدیم دور سے جنات رہتے ہیں اس تہہ خانے میں، اور جو بھی اس تہہ خانے میں جاتا ہے وہ ان لوگوں کے سامنے ضرور آتے ہیں۔ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی جا کر اس گاؤں میں اس کو اگر دیکھیں اس تہہ خانے کو، تو وہ سب کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اکثر جو سامنے آتے ہیں وہ ایک مطلب ادھیڑ عمر کا شخص ہے، جو کہ نہ جوان ہے نہ بوڑھا ہے، اس کی ہلکی وائٹ اور بلیکش داڑھی ہے، اور اس نے دھوتی پہنی ہوتی ہے، یعنی کہ تہمت باندھی ہوتی ہے، اور اوپر ایک کرتا پہنا ہوتا ہے وائٹ کلر کا، سر پہ اس نے سفید رنگ کی پگڑی پہنی ہوتی ہے، اور اس کو جو بھی دیکھتا ہے اس کے ہاتھ میں دودھ والی بالٹی ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے تازہ تازہ بھینس کا دودھ دھو کر کوئی آیا ہو، اور وہ فوراً سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ میں چودھری صاحب سے وہاں سے چارہ خریدنے کے لیے گیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ نیچے سے تو تم چارہ لے لو۔ اس دن موسم بہت شدید خراب تھا، لائٹ آف تھی گاؤں کی، اور آپ یہ سوچیں کہ لائٹ آف ہو اور گاؤں میں کیا منظر ہوگا، اور ہم لوگوں کا جو گاؤں ہے وہ بہت زیادہ قدیم ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی لائٹ نہیں ہے، میں لائٹ کا انتظار کر لیتا ہوں، میں بھی ابھی تھوڑی دیر تک لائٹ آ جائے تو میں پھر نیچے سے جا کر چارہ لے لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم ابھی نیچے بیٹھ جاؤ، جیسی لائٹ آئے گی تو تم لے لینا۔ میں باتوں میں مصروف ہو گیا سب لوگوں سے، تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور لائٹ نہیں آ رہی، موسم بھی بہت خراب ہے۔ میرا گھر تھوڑی دور تھا چودھری صاحب سے، تو میں نے سوچا بچے گھر پہ اکیلے ہوں گے، مجھے نیچے ٹارچ جلا کر نیچے سے چارہ لے آتا ہوں۔ میں نے وہیں سے ٹارچ لی، اور ٹارچ لے کر میں نیچے کی طرف گیا، اور میں نے اپنے ساتھ کسی کو لیا بھی نہیں تھا، میں بالکل اکیلا تھا۔ میں جیسے ہی نیچے کو گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے سے پہلے کچھ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہو، لیکن وہ کیا مخلوق اتر رہی ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا کہ شاید یہ میرے ہی قدموں کی آواز ہے، تہہ خانے میں گونج رہی ہے، لیکن جیسے ہی میں نیچے اترا، میں نے ادھر سے وہ چارہ اٹھایا تو میرے سامنے ایک شخص آ گیا جس کے ہاتھ میں دودھ کی بالٹی تھی۔ اس شخص کا چہرہ نورانی تھا، وہ بالکل جیسے ہی میرے سامنے آیا میرے ہاتھ سے ٹارچ نیچے گری، اور میری چیخ نکلی اور میں سیڑھیوں کی طرف بھاگ گیا۔ مجھے بہت زور کی چوٹ لگی، ایون کہ جو میرا ٹانگ تھی اس پہ اتنی زور کی چوٹ لگی کہ ایک ماہ میری اس جگہ پہ بینڈیج رہی، فریکچر ہونے سے تو بچ گیا۔ جب میں اوپر گرتا بھاگتا گیا تو میں نے ان کو بتایا کہ ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق، یعنی کہ ایک داڑھی والے شخص غائبی طور پر میرے سامنے آئے ہیں، اور اس مخلوق کو دیکھ کر میں اتنا ڈر گیا ہوں کہ مجھے تو اب اپنے آپ کی ہوش ہی نہیں ہے۔ میرے سامنے چودھری صاحب نے کہا کہ تم جانتے ہو اس تہہ خانے میں جنات کا بسیرا ہے،
ان کی آماج کہا ہے تم اکیلے کیا کرنے گئے ہو؟ تم جانتے ہو کہ کوئی بھی ادھر اکیلا جائے تو وہ اس کے سامنے ضرور آ جاتے ہیں۔ میں گھر چلا گیا۔ اس کے بعد میرے اور جاننے والے ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں، ان کے بھی ایک دو واقعات پیش آئے ہیں۔ وہ جیسے ہی نیچے اتر گئے ہیں چارہ لینے کے لیے، ان کے سامنے وہی بزرگ آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک دو عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ عورتیں کہتی کچھ نہیں ہے لیکن سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ وہ جیسے ہی سامنے آتی ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، گو کہ وہ کسی کو نقصان نہیں دیتی۔ اس نے بھی یہ واقعہ دیکھا۔ تو ایک دفعہ ایک اور شخص تھا، اس نے بھی گاؤں میں یہی بات کی کہ میں نیچے سے جب چارہ لینے کے لیے گیا، میں جب چارہ ڈال رہا تھا تو میری کمر پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک لڑکا تھا جوان، اور اس کے ساتھ نیچے اور بھی بچے تھے، یعنی کہ بالکل چھوٹے چھوٹے قدوں کے بچے، جیسے ہم لوگوں کے بچے ابھی پیدا ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کھڑے تو نہیں ہو سکتے لیکن ویسے ہی بچے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں یہ مشہور ہے وہ تہہ خانہ، جس میں شدید جنات ہیں، اور وہ جنات انسانوں کو نقصان نہیں دیتے لیکن سامنے ضرور آتے ہیں، اور وہ کیوں سامنے آتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ ادھر جو چودھری صاحب کا پہلے ایک نوکر تھا، وہ سردیوں میں اسی تہہ خانے میں چارپائی ڈال کر سویا کرتا تھا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ جیسے ہی میں ادھر چارپائی ڈال کر سوتا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی تھی تو سامنے لائن میں ڈھیر ساری عورتیں اور مرد بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ باقاعدہ انہوں نے لائٹ چلائی ہوتی تھی تہہ خانے میں۔ وہ جو لائٹ تھی وہ کس زمانے کا بلب تھا وہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی، وہ کس زمانے کی چیزیں تھیں۔ وہ ان میں سے کچھ لوگ جب کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو میری جب آنکھ کھلی، اس نوکر نے کہا تو میں بھاگ گیا اوپر سیڑھیوں کی طرف۔ وہ لوگ سامنے جب آتے ہیں تو واضح پھر بھاگنے تک غائب بھی نہیں ہوتے، سامنے کھڑے رہتے ہیں، باقاعدہ نظر آتے ہیں۔ ابھی بھی وہ تہہ خانہ ادھر ہی ہے، ادھر ہی چارہ ہے، لوگ ادھر سے جا کر چیزیں لیتے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے ادھر سے جا کر وہ دیکھتے ہیں، اور وہ چیزیں سامنے بھی آتی ہیں۔ لیکن ان چیزوں کی وجہ سے چودھری صاحب کو بہت اللہ پاک نے رزق نوازا ہے، کیونکہ چودھری صاحب ان کو بالکل تنگ نہیں کرتے۔ انہوں نے اس جگہ پہ ایک سائڈ پہ چارہ رکھا ہوا ہے، باقی جگہ جو تہہ خانہ ہے وہ سارا صاف ہے، ادھر وہ بالکل گند نہیں ڈالنے دیتے۔ وہ بھی باقاعدہ وہ جو مخلوق ہے وہ دودھ دوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اکثر لوگوں نے دودھ کی بالٹی بھی دیکھی ہے۔ یہ کہانی تھی ذوالفقار کی جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذوالفقار لودھرا سے، ذوالفقار لودھرا سے تعلق رکھتے ہیں، بہت شکریہ ذوالفقار۔ اب بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر خرم نے شیئر کی ہے۔ خرم کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ہم سارے فرینڈز اکٹھے ہو کر لان میں بیٹھے ہوئے تھے اور سردیوں کا موسم تھا۔ ہم سب لوگ مطلب کچھ نیا کرتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے آگ جلائی ہوئی تھی اور آگ جلا کر ہم لوگ اس پہ بیٹھے چاروں طرف باتیں کر رہے تھے۔ تو اچانک سے میرے ایک دوست نے کہا کہ دیکھو آسمان کی طرف یہ کیا چیز ہے۔ جیسے ہم نے اوپر سے دیکھا تو ایک کوئی ایسی چیز تھی جس کا حجم بہت بڑا تھا، یعنی کہ پرندوں سے بڑا تھا، نہ تو وہ انسان لگ رہا تھا، وہ عجیب سی ایک مخلوق تھی جو کہ ہوا میں اڑ رہی تھی۔ ہم نے جب اوپر سے دیکھا تو وہ ہم لوگوں کے سامنے اڑ کے وہ جو بادل ہیں ان میں جا کر غائب ہو گئی۔ ہم لوگوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس جگہ سے ہمیں فوراً اٹھ جانا چاہیے، کیونکہ رات کا کافی لیٹ ہو چکا تھا اور خرم لاہور میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 بجے کے ٹائم 3 بجے کا ٹائم تھا، مطلب وہی لوگ گزر رہے تھے جو کہ دور سے آ جا رہے تھے، مکمل طور پہ سناٹا تھا، سردیوں کا شدید موسم تھا۔ تو ہم لوگ فوراً اٹھ کے اندر آ گئے۔ وہ کیا مخلوق تھی وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن وہ ضرور کوئی غیبی مخلوق تھی جو کہ رات کے ٹائم ضرور اپنا آوازیاں کرتی ہیں۔ تو یہ کہانی تھی خرم کی۔ بہت شکریہ خرم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے لاہور سے۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے عقیل نے، عقیل جو کہ سرگودا میں رہتے ہیں۔ عقیل بتاتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کا گھر بہت ہانٹیڈ ہے اور ہم لوگ بیسیکلی لاہور میں رہتے ہیں۔ جب ادھر آتے ہیں تو ہم لوگ کبھی کبھار ادھر آتے ہیں، مطلب ونٹرز کی ویکیشنز میں آ جاتے ہیں یا سمر ویکیشنز میں آ جاتے ہیں، اور اگر ویسے کوئی آنا جانا ہو جائے چکر لگ ہی جاتا ہے۔ گھر ہر ٹائم بند رہتا ہے کیونکہ ہم زیادہ تر گاؤں میں ہی رہتے ہیں یا لاہور میں ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم لوگ اپنے اس گھر میں آئے، میں اس دن بالکل اکیلا تھا اور میرے ساتھ میرا ایک فرینڈ تھا جو کہ اپنے گھر چلا گیا تھا۔ میں لاہور سے سیدھا اپنے گھر ہی آیا تھا۔ نوکر وغیرہ بھی سب چھٹی پر گئے ہوئے تھے
میں کیا دیکھتا ہوں، اچانک میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو مجھے عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی کہ گھر تو اتنے دن سے بند ہے، تو پھر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ خوشبو بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اس چیز کو اگنور کیا اور میں اپنے روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں روم میں جا کر لیٹا ہوں تو اچانک سے مجھے میرا نام لینے کی آواز آئی ہے۔ کسی نے بہت اونچی آواز میں میرا نام لیا ہے، کیونکہ میرے ساتھ والے گھر میں بھی کوئی نہیں تھا، ادھر ادھر بھی کوئی نہیں تھا، تو یہ کون تھا جس کی مجھے آواز آ رہی تھی؟ میرے ساتھ والے گھر میں میرے چاچو رہتے تھے اور میرے چاچو لوگ بھی سب گاؤں میں تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھول کر باہر سے دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ابھی دروازہ بند کر کے میں بیڈ پہ لیٹا ہی ہوں تو دوبارہ مجھے میرا نام لینے کی آواز آئی، اور اب کی بار جو میرے روم میں تھی الماری تھی، اس کی کسی نے ڈور کھولا ہے اور بہت زور سے بند کیا ہے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میں ڈر گیا تھوڑا سا، اور میں نے اپنے ابو کو کال کی اور کہا کہ یہ ایسے عجیب سے واقعات میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اگر کوئی ادھر ہے قریب نوکر وغیرہ، کوئی مطلب نوکر ہم لوگوں کے جو تھے وہ ہم لوگوں کے گھر میں بھی رہتے تھے، لیکن ان کے کچھ ریلیٹیوز ہم لوگوں کے گھر کے سامنے بھی رہتے تھے۔ ابو نے فوراً ان کو کال کی کہ اس لڑکے کو کہ تم جاؤ ادھر، عقیل اکیلا ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس نوکر کو میرے پاس بھیج دیا۔ ابھی ہم دونوں، اس نے روم میں چارپائی ڈال لی اور وہ لیٹ گیا میرے ساتھ۔ ہم دونوں لیٹے ہیں تو میرے نام کی اور اس کے نام کی آوازیں بہت اونچی آواز میں شروع ہو گئیں، اتنی اونچی آواز میں سارا گھر خالی تھا اور وہ آوازیں گونج رہی تھیں، اور وہ آوازیں ہمارے اوپر والے پورشن سے آ رہی تھیں۔ جیسے ہی ہم دونوں نے ہمت کر کے اوپر جا کر دیکھنے کی کوشش کی تو اوپر ایک سرخ ساڑی میں عورت کھڑی ہوئی تھی جس کے بال بہت لمبے تھے۔ ہمیں دیکھ کر اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں کو پھر اس ٹائم ہوش نہیں رہی، ہم دونوں ایسے بھاگے ہیں اور دروازہ کھول کر ہم لوگ باہر گلی میں چلے گئے۔ ہم لوگوں کے موبائل بھی اندر تھے۔ پھر اس نوکر نے اپنے گھر جا کر میرے ابو کو کال کی، انہوں نے سارا یہ واقعہ بتایا۔ ابھی بھی ہم لوگوں کا وہ گھر ادھر ہی موجود ہے، وہ ابینڈڈ ہے، ہم لوگ بہت کم جاتے ہیں، اگر جائیں بھی تو سب لوگ اکٹھے جاتے ہیں، اکیلے ادھر بالکل بھی جانے کی ہم لوگوں میں جرات نہیں ہے۔ اس گھر میں شروع سے جنات کا بسیرا ہے، اور ایک دفعہ میری سسٹر کو خواب میں بھی نظر آئی تھی یہی عورت، لیکن یہ کالے لباس میں تھی، اور ہم لوگوں کے جو نیچے کچن بنا ہوا ہے اس کچن میں بیٹھ کر یہی کہہ رہی تھی کہ یہ جگہ میری ہے اور میں ادھر کسی کو آباد نہیں ہونے دوں گی۔ ہم لوگوں کا سارا گھر ڈیکوریٹ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ادھر آباد نہیں ہو سکتے کیونکہ اس گھر میں شدید جنات ہیں۔ بس ہم لوگ اگر جب شہر میں جائیں، لاہور سے آتے ہیں تو گاؤں میں ہی ہم لوگ زیادہ تر رہتے ہیں، لیکن جب شہر میں آتے ہیں تو ہمیں گھر میں 1-2 گھنٹے رکنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ ادھر اکٹھے رہتے ہیں، ہم لوگ الگ نہیں رہتے۔ تو یہ کہانی تھی عقیل کی جو انہوں نے لاہور سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عقیل اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں۔ جنہوں نے ابھی تک میرے ساتھ اپنی خوفناک کہانیاں شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی اور فیس بک لنک ہے، ادھر بھی آپ لوگ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسیج یہ ہے کہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، اور ان لوگوں کے لیے ضرور صدقہ کریں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یعنی کہ ہمارے اپنے بھی، ان کے لیے تو ہم لوگوں نے صدقے کی نیت سے نیکی کرنی ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی ضرور نیکی کریں جن کو ہم لوگ نہیں جانتے، ان کے نام کی نیکی کیا کریں کہ اللہ پاک سب کو عذاب قبر سے یا دوزخ سے چھٹکارا دے اور سب جنت میں جائیں۔ ان کے لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیا کریں، یہ ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے۔ اور لاسٹ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان سے بہت محبت کریں، شفقت کریں۔ ایک دفعہ یہ نعمت چلی جائے تو دوبارہ نہیں ملتی، ان کی قدر کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنے اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔